اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس بات پر دنیا کے سب دانشور متفق ہیں کہ زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جب تک موت کا وجود نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمارے اکثر دوست اس کو ہمیشہ کی نیند یا موت سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اگر غور کیا جائے تو ذائقہ چکھنے سے مراد کچھ وقت کے لیے ایک زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ اور شاید اسی فکر میں ہندو مذہب میں اواگمن کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی انسان ایک دفعہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ کسی اور شکل میں مکافات عمل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے جنم دن سے ہی اس کھوج میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اسے اس لمحے کا شعور حاصل ہو جائے کہ جب موت اس جسم سے زندگی ہمیشہ کے لیے چھین کر اسے کسی اور دنیا کا مسافر بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا راز ہے جو اب تک کسی بھی فلسفی یا مولوی سے کھل نہیں سکا، اور یقیناً ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فطرت کے اپنے اصول ہیں جن میں وہ ہمیشہ سے اٹل رہی ہے۔ البتہ اس کے باوجود انسان نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کچھ جانوروں کے ساتھ یہ بات منسوب کرنے کی کوشش کی کہ ان میں سے چند کی مخصوص حرکات اور اشارے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ کس شخص کی موت قریب تر آ چکی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ان جانوروں کی حرکات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے ان چند ایک جانوروں کا انتخاب کیا ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کی بستی کے مکین ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی چند حرکات سے کسی بھی شخص کی موت کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، الو، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک حماقت کے طور پر جانا جاتا ہے، اس کا تعلق جانوروں یا پرندوں کے اس قبیلے سے ہے جن کو ماہرین ذہانت کے اعتبار سے ایک معتبر مقام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اکثر ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ الو کا خون کئی قسم کے جادو منتروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ زندہ الو بھی عاملین حضرات کے نزدیک ایک قیمتی اور نایاب پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بہت کم ناظرین یہ جانتے ہوں گے کہ بعض معاشروں میں الو کے بارے میں
بعض یہ نظریات بھی پائے جاتے ہیں ہمارے اکثر لوگوں میں کہ یہ جب کسی بھی گھر کی منڈیر پہ آ کر اپنی بیہودہ آواز نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ یا اس گھر کا کوئی بھی فرد کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس گھر میں کوئی شخص پہلے ہی کسی بیماری کا شکار ہو تو پھر الو کے اس پیغام کو پیغام موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے الو کو موت کے پیغامبر کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کوا رائیوند جو ایک پرندہ ہے، لوگ اس کو اسی کے خاندان کا ایک فرد سمجھتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ رائیوند نام کے اس پرندے کا کوے کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اور بعض معاشروں میں اس کے متعلق بھی یہی نظریات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ رائیوند جو پرندہ ہوتا ہے یہ بالکل کوے کی شکل کا ہوتا ہے۔ رائیوند کے متعلق یہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ جب بھی کسی کے گھر میں آ کر بیٹھے تو سمجھ لو کہ اس گھر سے اب کوئی جنازہ اٹھنے کے قریب ہے، اور اگر رائیوند کسی گھر کے صحن میں بیمار ہو کر گر پڑے تو اس بات کے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ اس گھر میں بیمار کسی بھی شخص کو شفا ملنے والی ہے، اور اگر اس گھر میں کوئی بیماری ہی نہ ہو تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے۔ جبکہ ممکن ہے کہ ہمارے کچھ ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہوں کہ امریکی نسل کے اس پرندے کو جرمنی میں خوف اور وحشت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بلی جو کہ ایک عام سا جانور ہے، اس کو اکثر گھرانے میں ایک پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کئی ایک روایات مشہور ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے مالک کو آنے والی مصیبت سے قبل از وقت پہلے آگاہ کر دیتی ہے، جبکہ خاص طور پر جب اس گھر میں کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو بلی کی بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جبکہ کالی بلی کے بارے میں اکثر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کئی ممالک میں کالی بلی اگر کسی کا راستہ کاٹ دے تو وہ اپنے سفر تک کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی ایک نرسنگ ہوم میں آسکند نامی ایک بلی نمایاں طور پر موجود ہے۔ وہاں جب بھی کسی مریض کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ بلی ہسپتال کے انتظامیہ اور لوگوں کو اپنے مخصوص اشاروں سے ہی قبل از وقت آگاہ کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ انسان زمانہ قدیم سے ہی جانوروں کی حرکات و سکنات کو موت کے سندیسے کے طور پر جانتا چلا آیا ہے، اور شاید یہ انسان کی فطرت کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ چھپی ہوئی چیزوں کا راز پانے کے لیے بے تاب رہتی ہے۔ جبکہ 21ویں صدی کے اس جدید دور میں بھی ایسی ایک کئی اوہام کی بستیاں ہیں جہاں کے رہنے والے لوگ اپنے پالتو گھوڑے کو بھی اسرائیل علیہ السلام کا دوست مانتے ہوئے اس سے اس کی آمد کے بارے میں استفسار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو یہ بے زبان جانور سواری کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی بعض حرکات اس کے آس پاس موت کے فرشتے کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ اکثر یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ گھوڑا اپنے سوار کی مرضی کے بغیر ہی اپنی سمت تبدیل کر لیتا ہے اور باوجود کوشش کے وہ اپنی ضد پر قائم ہی رہتا ہے، جس کے بارے میں ماہرین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کو راستے میں آنے والی نادیدہ مشکلات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اور اس کا مالک کسی مصیبت کا شکار ہوں۔ تو ناظرین، یہ خیال بھی کئی معاشروں میں رائج ہے کہ گھوڑا اور اس طرح کے کئی اور جانور معصوم ہونے کے ناطے شاید غیبی مخلوقات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ایسی بے چینی اور حرکات سے ہم انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں سے کسی فرد کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو گھوڑا اس سے 3 دن پہلے ہی کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اس کے وجود کی پھرتی بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، گدھا جسے ہم سامان اور وزن اٹھانے کے لیے گھر میں پالتے ہیں، اگر یہی گدھا صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت بولنا شروع کر دے تو اس کو منحوس نیش قرار دیا جاتا ہے اور کسی نقصان ہونے کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، کوا ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس کا شمار سیانے جانوروں کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ اگر کوا کسی کے گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جائے اور مسلسل بولنا شروع کر دے تو اس بات سے یہ نتیجہ لیا جاتا ہے کہ اس گھر میں باہر سے کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ ناظرین، کوئل جو اپنی میٹھی آواز کی بدولت سب کو اچھی لگتی ہے، اگر کوئل کسی گھر کی چھت پر بیٹھ کر بولنا شروع کر دے تو اس کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسے گھر میں رزق آنے اور صحت و تندرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو ان سب باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہیں، جن کا تجربہ انسانوں کے کئی گروہ، دنیا کے کئی سائنسدان کئی بار کرنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں اور اپنے تجربات سے یہ بات ثابت بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، کتا بھی ایک پالتو جانور ہے۔ کچھ لوگ اسے پرندوں اور جانوروں کے شکار کے لیے بھی پالتے ہیں، بلکہ ویرانوں میں رہنے والے لوگ کتے کو اپنے گھر کا بہترین محافظ بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اسے جانوروں میں سب سے زیادہ وفادار جانور تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کتے کے متعلق بھی یہ روایات اکثر پائی جاتی ہیں کہ شاید اس کو بھی کسی آنے والی موت یا کسی بڑی تکلیف کے بارے میں قبل از وقت پہلے ہی اندازہ یا علم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ رات کو اگر کتا بلا وجہ بھونکنا شروع کر دے تو اس کے آس پاس کوئی نادیدہ مصیبت موجود ہوتی ہے۔ اکثر یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کتا اگر کسی سمت میں رات کے وقت منہ کر کے بھونکنا شروع کر دے تو اسی سمت کوئی ناپسندیدہ شخصیت یا کوئی اجنبی شخص
अजनबी मखलूक या मुसीबत मौजूद होती है। यानी जिस चीज़ को रात के वक्त इंसान नहीं देख सकता, ऐसी चीज़ों को कुत्ते की आंख बड़ी दूर से ही देख लेती है। तो नाजरीन, इसी कुत्ते के मुतल्लक ये भी बात कही जाती है कि अगर कुत्ता रोना शुरू कर दे तो ये नहूसत की अलामत होती है। उसे ये कहा जाता है कि उसे फरिश्ते नज़र आते हैं। उस वक्त आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग कहते हैं कि अपनी जो पाँव की जूती होती है उसको उल्टी कर दें या उसे रोने से चुप करवाया जाए। तो नाजरीन, ये वो बातें हैं जिनको अक्सर हम अपने बुजुर्गों और बड़ों से सुनते चले आ रहे थे, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी बुजुर्गों की उन कही गई बातों की तस्दीक कर रहे हैं। वो इन सब बातों की सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो नाजरीन, इन सब मिसालों के बाद आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि मौत का वक्त अटल है। मौत लाजमी है, अपने वक्त पर ही आएगी। मौत का वक्त आगे पीछे नहीं हो सकता। जहाँ तक किसी मुसीबत के आने की बात है, तो जिस इंसान पर कोई भी मुसीबत आनी हो वो आकर ही रहती है। जो नसीब में मुसीबतें दुख लिखे हों वो इंसान को मिलकर ही रहते हैं, चाहे इंसान जितना भी उससे बचने की कोशिश करे। और मुसीबतें और दुख ये आते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हैं और ये दूर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होते हैं। मुसीबतें जो होती हैं ये दूर भी खुदा पाक के हुक्म से ही होती हैं। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की अपडेट। तो इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और सेहत पर हो, मेहरबानी फरमाकर उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें बयान की जाती हैं। आप अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपने किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड करके मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।